آئندہ الیکشن میں مولانا فضل الرحمان تحریک انصاف مخالف اتحاد بنانے کے لیے متحرک ہیں اور انہوں نے JUI مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ANP سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر الیکشن میں PTI کو ٹف ٹائم دینے کے لیے حکمت عملی مرتب کر لی ہے۔ دوسری طرف بعض عمرانڈو تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف مقدمات اور سیاسی سرگرمیوں سے روکے جانے کے باوجود PTI کی خیبر پختونخوا میں مقبولیت برقرار ہے۔ تحریک انصاف ٹوٹ پھوٹ کے باوجود اب بھی صوبے میں مخلوط حکومت بنا سکتی ہے، تاہم مبصرین کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف KPK میں سیٹیں ضرور جیتے گی، لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوگی کہ حکومت بنا سکے، کیونکہ زمینی حقائق کے مطابق اس وقت کوئی بھی سیاسی جماعت PTI کے ساتھ مل کر چلنے کو تیار نہیں ہے اور نہ ہی کوئی جماعت تحریک انصاف کی 9 مئی کی شرپسندی کا بوجھ اٹھانے کی متحمل ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب PTI حلقوں کا دعویٰ ہے کہ اگر انتخابات میں کوئی مداخلت نہ کی گئی تو پھر PTI صوبے میں مخلوط حکومت بنانے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق پنجاب میں مسلم لیگ نون جبکہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی مضبوط ہے، تاہم خیبر پختونخوا میں اب بھی PTI کو اس طرح کا کوئی چیلنج درپیش نہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ الیکشن میں رائے دہندگان میں اکثریت نوجوانوں کی ہے اور ان نوجوانوں کی اکثریت اب بھی PTI کے ساتھ ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں سابق وزرائے اعلیٰ پرویز خٹک اور محمود خان کی سربراہی میں PTI پارلیمنٹیرینز تو قائم کر دی گئی ہے، لیکن اس جماعت کو زیادہ پذیرائی نہیں مل سکی۔ ان کے بقول دونوں سابق وزرائے اعلیٰ نہ صرف عمران خان کی متبادل قیادت فراہم کرنے میں ناکام دکھائی دیتے ہیں، بلکہ دونوں کو اپنے حلقوں اور قریبی رشتہ داروں میں بھی پذیرائی نہیں ملی۔ دوسری جانب سوابی سے سابق رکن صوبائی اسمبلی اور قوم پرست سیاسی رہنما محمد سلیم خان ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ پنجاب میں PTI کے رہنماؤں اور کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، مگر خیبر پختونخوا میں صورتحال اس کے برعکس ہے اور عدالتوں سے بھی انہیں ریلیف مل رہا ہے۔ بدعنوانی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے متعدد درج مقدمات کے باوجود PTI رہنماؤں اور سابق حکومتی عہدیداروں کو گرفتار نہیں کیا جا رہا۔ خیال رہے کہ جغرافیائی محل وقوع کے لحاظ سے خیبر پختونخوا کے وسطی اضلاع پشاور، بردھان، چارسدہ، نوشہرہ اور سوابی میں عرصہ دراز سے قوم پرست سیاسی جماعت عوامی نیشنل پارٹی یعنی ANP کو نشستیں ملتی رہی ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان، لکی مروت، ٹانک اور کرک میں جمیعت العلماء اسلام مضبوط ہے، جبکہ شمالی ہزارہ ڈویژن میں پاکستان مسلم لیگ نون نشستیں حاصل کرتی رہی ہے، لیکن بعض ماہرین کہتے ہیں کہ ان اضلاع سے کسی بھی جماعت کو اس مرتبہ فری ہینڈ ملنے کے امکانات کم ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ماضی قریب کی طرح اب بھی سابقہ قبائلی اضلاع کے بیشتر حلقوں پر بھاری سرمایہ کاری کرنے والوں کی اسمبلیوں میں پہنچنے کی باز گچ سنائی دے رہی ہے، تاہم پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے مقابلے میں مختلف سیاسی جماعتیں اس مرتبہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کو ترجیح دے رہی ہیں۔ خیال رہے کہ PTI 2013 میں صوبے میں اقتدار میں آئی تھی اور اس نے جماعت اسلامی کے ساتھ مخلوط حکومت قائم کی تھی، لیکن 2018 کے انتخابات میں پارٹی کو صوبے میں 2/3 اکثریت ملی تھی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔